ایک اور بہت بڑے عالم صاحب ممبر و محراب، تعلق حکومت سے نہیں مخالفوں سے ہے، انہوں نے اپنے پیغام میں یوسفی صاحب کو حقوق نسواں کا بہت بڑا چیمپئن قرار دیا اور پیغام میں لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق خواتین کے حقوق کی پوری زندگی یوسفی صاحب نے نہایت پاسداری کی۔ انہوں نے زندگی میں کل 4 شادیاں کی، حالانکہ یہ ایک بہتان ہے، اور میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یوسفی صاحب نے خود کئی بار عقد واحد کو بھی زائدہ ضرورت قرار دیا ہے۔ مگر انہوں نے یہ لکھا کہ یوسفی صاحب نے 4 شادیاں کی اور چاروں بیویوں کے ساتھ ان کے معاشی، سماجی اور شرعی حقوق کما حق ہو، یعنی استطاعت اور صحت کے مطابق ادا کرتے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یوسفی صاحب کی تحریروں کے سمندر کو ایک مصرے کے کوزے میں بند کرنا پڑے تو اقبال سے معمولی سی معذرت کے ساتھ میں یہی پیغام دوں گا کہ تو ہی ناداں ایک بیوی پر قناعت کر گیا۔ دوسرا مصرع حاضرین اپنی ضرورت اور ٹیسٹ کے مطابق اختیار کر لیں۔ اب میں مہمان خصوصی اور آپ کے درمیان زیادہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ یوسفی صاحب نے بہت مہربانی اور کرم فرمائی کی اور سخت ترین علالت کے باوجود ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے، جو ہمارے لیے باعث مسرت اور افتخار ہے۔ اور انور مسعود صاحب بھی، جو مزاحیہ شاعری کا اس وقت سب سے معتبر نام ہے، ہم ان کے بھی بے پناہ شکر گزار ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج کی یہ محفل سج گئی اور آپ سب تشریف لائے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ خواتین حضرات، یہ ذوالفقار چیمہ صاحب کا ہی خاصہ تھا، جو یہ باتیں اتنی دقیق، اتنی آسان پیرائے میں کر جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں وہ داد کے حقدار ہیں، اور جب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر داد دینے میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ابھی میں درخواست کرنے جا رہا ہوں جناب یوسفی سے، یہ علیل تھے، پچھلے 2-4 دنوں سے ہمارا ان سے مسلسل ایک گھڑی کا رابطہ تھا۔ ان کی یہ بہت عنایت ہے، بہت کرم ہے ان کا ہم پہ کہ یہ تشریف لائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی اس تشریف آوری پہ ان کا بھی شایان شان استقبال کیا جانا چاہیے، اور ہمارے کراچی سے مہمان ہیں یہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد، جہاں یہ عام تاثر ہے کہ یہ قحط الرجال کا شکار شہر ہے، میں یوسفی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب اب کراچی والوں کو جگائیے، اسلام آباد جاگ رہا ہے۔ جناب مستعار یوسفی۔ صدر محترم جناب محمد سعید مہدی، جناب ممتاز احمد شیخ، جناب ذوالفقار احمد چیمہ، عزیزان انجمن راویان، معزز خواتین و حضرات، ممتاز صاحب نے جن تعریفی کلمات سے اس عاجز کو نوازا، وہ ہمارے ہاں عموماً مرحومین کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور
جو تفصیلات بیان کی وہ عموماً اوبیچوری نوٹس میں بہت اچھی لگتی ہیں. انہوں نے بڑی اجلت سے کام لیا. بہرحال شکریہ تو چیمہ صاحب کا بھی مجھے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بھی بہت خوبصورت فقرے کسے. حالانکہ میرا خیال تھا کہ ایک بچھو دوسرے بچھو کو کاٹتا نہیں، اور یہ بھی ان کی پولیس کی پیشہ ورانہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہر بات مبینہ طور پر بیان کی. فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، عاجز نے صرف سنا ہے. میری شادی کے متعلق بھی انہوں نے کچھ آپ کو اطلاعات فراہم کی ہیں. یہ واقعہ نہیں حسرت ہوتی ہے. جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اتنا ہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے شادی اپنی بیوی کی پسند کی. کرسی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھے فقرے کسے. تو ہمارے ہاں ہر بڑے افسر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ بھی دفتر ہی سے اٹھے اور مئے کرسی کے کھڑا دفن کیا جائے تاکہ دوسرا کوئی اس کرسی کو استعمال نہ کر سکے. تو یوں تو میرا حافظہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ انٹرویو کے دوران ایک خوش شکل خاتون صحافی نے میری تاریخ پیدائش دریافت کی تو میں نے اپنا موبائل نمبر بتا دیا. لیکن 5 جولائی کی تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کی وجہ یادداشت کی خوبی نہیں بلکہ خود ساختہ خوف اور خواری جس میں مبتلا رہا. ہوا یہ کہ اس دن میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. لوٹا تو بنگالی خانسامہ نے خوف زدہ لہجے میں مطلع کیا کہ اسلام آباد پولیس نے 3 دفعہ فون کیا ہے. 2 دن بعد مجھے ایک لنچ کے سلسلے میں سندھ کلب جانا پڑا. واپس آیا تو خانسامہ نے، بنگالی تھا، پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ لہجے میں کہا کہ اسلام آباد سے پولیس کے پھر 2 فون آئے ہیں، پوچھ رہے تھے تمہارا صاحب کہاں ہے. دوسرے دن صبح وہ بنگالی خانسامہ غائب ہو گئے. یہ واقعہ ہے. میرے ڈرائیور نے بتایا کہ جاتے وقت وہ کہنے لگا کہ صاحب 4 دن سے پکڑا ہی نہیں دے رہا ہے. پولیس ان کے ساتھ مجھے بھی دھر لے گی. میرے پاس پاسپورٹ اور نیا شناختی کارڈ نہیں ہے. صاحب کے پھڈے میں شریف آدمی مفت میں مارا جاؤں گا. خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسلام آباد پولیس کیوں میرے در پہ ہو گئی ہے. صاحبو، عیب کرنے کو ہنر کے علاوہ نامناسب عمر بھی درکار ہے، جبکہ میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں جب خراب خیال اور مخرب اخلاق خواب تک کے لیے آدمی ترس جاتا ہے.
البتہ نئی نسل کی ہر بات غلط نظر آتی ہے. بقول شاعر یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے. بڑھاپے کا یہ بہترین ڈیفینیشن ہے. میں